پھر دین کسے کہیں گے؟ میرے محترم بزرگوں، دین کہیں گے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک اللہ کے حکم پر چلنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنا۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہمارا ہر عمل، ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں، جس لائن میں، جس فیلڈ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا ماں کے پیٹ سے لے کر بچہ پیدا ہوا تب سے لے کر تو قبر میں جانے تک، ہر قدم پر آدمی یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اس میں کیا ہے، دین اسے کہیں گے، رہبانیت کو دین نہیں کہیں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب ہم دیکھیں گے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اسلام ہم کو سکھا رہا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے سیدھے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر بولو، اس لیے کہ دنیا میں اب جب یہ آ گیا ہے، اس کو اللہ کی بڑائی بتاؤ کہ سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ ہے، تو اب اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور دنیا میں آتے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ بچے، اب تو دنیا میں آ گیا، تجھے یہاں پہ اونچی اونچی بلڈنگیں، عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی، اور بڑے بڑے بازار، بڑے بڑے مال، بڑی بڑی مارکیٹس، دنیا کی پوری رونقیں اب تیرے نظروں کے سامنے آئیں گی، تو یاد رکھ وہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا کون ہے تیرے لیے؟ اللہ بڑا ہے۔ پھر آگے کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھ بچے، دنیا میں بہت سے خدا آئیں گے تیری نظروں کے سامنے، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ صورتوں میں، اور وہ تیرے سامنے یہ نقشہ پیش کریں گے کہ اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام نقشوں کو ختم کر کے اب تیرے دل میں صرف ایک اللہ کے نقشے کو تجھے بٹھانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھ بچے، اب تو دنیا میں آ گیا ہے، اب دنیا میں آنے کے بعد تیرے سامنے اپنی زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، تو تو یہ سوچیں گا کہ اب میں کس کو فالو کروں، کس کے طریقے پہ زندگی گزاروں، کون ہے میرا گائیڈ، کون ہے میرا رہبر؟ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گائیڈ ہے، تیرے رہبر ہے، تیرے محسن ہے، تیرے رسول اور نبی ہے۔ تجھے ساری زندگی ان کے طریقے پر گزارنا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے راستے میں تجھے ٹھوکر نہ لگے، تو منہ پر نہ گرے، تجھے نقصان نہ ہو، تجھے پریشانی نہ ہو، تو حالات کا شکار نہ ہو، کوئی بھی فیلڈ، کسی بھی لائن میں تو جا، لیکن سب سے پہلے تیرے نظروں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جن کی بڑائی میرے کان میں بڑھی جا رہی ہے اور جن کے گواہی میرے کان میں دی جا رہی ہے، مجھے ان کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا طریقہ تیری نظروں کے سامنے ہوگا، کبھی تجھے ٹھوکر نہیں لگے گی۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ دیکھ بچے، اب تو دنیا میں آیا ہے، تو جس خالق نے، جس مالک نے، جس پروردگار نے پانی کے ایک چھوٹے قطرے سے تجھے انسان بنایا، تجھے آنکھیں دی، تجھے ناک دی، تو سانس لے رہا ہے، دنیا میں آیا ہے، دنیا دیکھ رہا ہے، تو اس خالق اور مالک کو تجھے دن میں سے 5 مرتبہ یاد کرنا ہے۔ حی علی الفلاح، اور اسی میں تیرے لیے کامیابی ہے۔ اگر تو 5 مرتبہ اس کو یاد کرے گا تو سمجھ جانا کہ تو کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اس کو اعادہ کرایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھ بچے، پھر تجھے آخر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا بڑی نہیں، دنیا کی چیزیں بڑی نہیں، سب سے بڑی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اذان مکمل ہوتی ہے، پھر اسی اذان کو تکبیر کی شکل میں بائیں کان کے اندر دہرایا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ پھر اسلام نے یہ سکھایا جب وہ بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو، سر کے بال نکالو، اس کے بدلے میں چاندی، اس کا جتنا وزن ہوگا اس کے وزن کے اعتبار سے چاندی صدقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو۔ اور پھر ہمارے نبی نے یہ کہا جیسا تم اس کا نام رکھو گے ویسے اثرات پڑیں گے اس کے اوپر۔ اب یہ بھی ہم کو حکم دے دیا۔ یہ سب ہم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک۔ اب وہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، پہلے کہا کہ جب وہ بولنے لگے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ،
اور نام رکھنے کے بارے میں جو کہا 7 دن میں نام رکھو، ہم لوگ 7 دن میں نام نہیں رکھتے، ہم 40 دن تک اس کو بغیر نام کے رکھتے۔ اب ہماری زندگی میں جو میں نے کہا کہ زندگی کی کامیابی اللہ اور اس کے نبی کے حکم میں ہے، اللہ کے حکم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اب یہاں پہ طریقہ ٹوٹ گیا، اب جب ہم نے طریقہ توڑ دیا پھر جو بھی نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، ہم کو کوئی حق نہیں ہے اللہ اور اس کے نبی کو دوش دینے کا، اس لیے کہ ہم قصوروار ہیں۔ نبی نے تو ہم کو بتا دیا 7 دن میں اس کا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام رکھنے کے لیے کہا، صحابہ اکرام کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر قرآن پاک میں ہم نام دیکھیں، کوئی بھی نام اٹھا کر نہ رکھے، اس لیے کہ جیسا ہم نام رکھیں گے ویسے اثرات اس بچے کے اوپر پڑیں گے۔ اور آج یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ علماء اکرام سے نام کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے کون سا نام مارکیٹ میں چل رہا ہے، رننگ نام کون سا ہے، چلو بولے بچے کا نام اٹھا کے وہی رکھو۔ بعد میں وہ بڑا بچہ ہونے کے بعد اس پہ ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، پھر علماء اکرام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے بچہ ایسا کیوں بن گیا، ایسا کیوں نکل گیا۔ جب نام رکھنے کا ٹائم تھا ہم نے نام نہیں رکھا، تو صحیح نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نام کے بچے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ اور پھر کہا جب بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ۔ آج ہم لوگ اس لیے ناکام ہیں، اس لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب بولنا سیکھتے ہیں تو ہم ان کو ہلو اور ہائے کرنا سب سے پہلے سکھاتے ہیں، ان کو ٹاٹا اور بائے کرنا سکھاتے ہیں، انگریزی کے کلمات سکھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر بچہ کوئی گانا گنگنانے لگے، گانا گانے لگے، ڈانس کرنے لگے، اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اور مہمانوں کو بھی دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو یہ معصوم بچہ، اس کو فلانا گانا بہت اچھے طریقے سے گانا آتا ہے۔ اور ہمارے نبی ہم کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بچہ جب بولنے لگ جائے اس کو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ کلمہ طیبہ سکھاؤ، اللہ کی بڑائی اس کے زبان پہ آنا چاہیے۔ اور فضیلت بیان کی کہ جس بچے کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، درمیان کی جو زندگی ہے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے بچے جب 7 برس کے ہو جاتے ہیں تو ہم بجائے نماز کا حکم دینے کے، نماز کی طرف بھیجنے کے، ہم کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کے پڑھائی کی، بچوں کے تعلیم کی، کہ وہ اس ٹیوشن کی کلاسز کو برابر جا رہا ہے یا نہیں، اس کے اسکول کا پرسنٹیج کیسا آ رہا ہے، اس کی تعلیم کیسے چل رہی ہے، اور وہ تعلیم میں محنت کر رہا ہے یا نہیں۔ نمازوں سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہاں تک حکم دیا کہ وہی معصوم بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ ہمارے نبی نے مارنے کا حکم دیا، لیکن آج ہمارے زمانے میں مارنے کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو کیسے مارا جائے، بچے کو کیسے سزا دی جائے، بچے کو کیسے جو ہے اس کو پنشمنٹ کیا جائے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بچہ 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو سزا دے کر نماز پڑھوانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ بیدار ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر فکر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اسلام نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو سکھایا ہے اس کی مثال ایک کولے درخت کے جیسی۔ جب ہم اپنے گھر میں نیم کا درخت لگاتے ہیں، کوئی بادام وغیرہ کا درخت لگاتے ہیں، وہ ایک دم کولا ہوتا ہے تو اس کے بازو میں ایک بانس لا کر گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ جو درخت کولا ہے یہ کولے پن میں ہی برابر اسٹریٹ اوپر جائے، یہ ایسا آزو بازو کو ٹیڑھا واکڑا نہ ہو، اس کے لیے اس کے بازو میں بانس باندھتے ہیں۔ اب وہ درخت آہستہ 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 تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتے رہتا، اوپر جاتے رہتا، پھر اس کے بعد اس کا تنا جو ہے اتنا موٹا ہو جاتا، اس کو پھر بانس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود جو ہے برابر سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال چھوٹے بچوں کی ہے۔ 7 سال کی عمر سے ہم ان کو نماز کا حکم دیں گے، ان کے دینی تعلیم کی فکر کریں گے، اور 10 سال کے بعد ان پہ سختی کریں گے، تو اس بچے کے بالغ ہونے کے بعد ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اب وہ مستقیم ہو چکا ہے نماز کے اوپر، دین کے اوپر، سنتوں کے اوپر ہم نے اس کو بچپن سے پابندی کرائی۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ دوسروں کے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنے گا، اب اس کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس لیے بہت ضرورت ہے آج کے زمانے میں، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے باہر کا میرے محترم بزرگوں، اس اعتبار سے ہم تمام کے اوپر فرض ہے کہ سب سے پہلی فرصت میں ہم اپنے مسجد کے اندر مکتب شروع کریں، اور ہمارے محلے کی جیسے ہم بڑوں کی فکر کرتے ہیں کہ بڑے نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں، اسی اعتبار سے ہم یہ فکر کریں کہ ہمارے محلے کے ہر گھر کا بچہ مسجد کے مکتب میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ بچوں کے تعلیم کی ہم فکر کریں۔ اب وہ بچے قرآن سیکھنے آئیں گے، دین سیکھنے آئیں گے، اس بچے کا بچپن میں جب قرآن وغیرہ صحیح ہوگا، بڑا ہونے کے بعد جب وہ بچہ اللہ کے راستے میں جائے گا تو وہ دوسروں کے قرآن صحیح کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کے ذریعے سے پھر دوسروں کا قرآن صحیح ہوگا۔ اور بچپن میں ہم نے اس کے انگریزی کی فکر کی، اس کے مراٹھی کی، کنڑ کی ہم نے فکر کی، تعلیم کی خوب فکر کی، لیکن مکتب کی اگر ہم نے فکر نہیں کیے، بڑے ہونے کے بعد سوائے خون کے آنسو رونے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور بڑے شہروں میں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ایک دن اچانک انہوں نے مجھے فون کیے، بہت دور رہتے جہاں پہ میں رہتا ہوں، میرے یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مکان ہے، اور وہ پورا غیروں کا ایریا ہے، وہاں پہ تقریباً 10 کلومیٹر تک کوئی مسجد بھی نہیں ہے۔ میں گیا ملاقات کے لیے، اکثر میں ان سے ملتے رہتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے مکتب کی، بچوں کے تعلیم کی بات نہیں کیے، لیکن اس مرتبہ خاص طور پہ مجھے بلائے، بولے مولانا مجھے مکتب کے بارے میں آپ سے بات کرنے کی ہے۔ گیا میں، ملاقات ہوئی، بولنے لگے دیکھو میرا یہ بچہ ہے فلاں انگریزی اسکول کے اندر پڑھتا ہے، میں اس کو عربی مدرسہ مکتب کی جو تعلیم ہے نورانی قاعدے وغیرہ کی وہ پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ کہیں انتظام نہیں ہے، یہ ایریے میں آپ کے پہچان کے کوئی مولانا ہوں گے تو بتاؤ یا ان کو بولو یہاں پہ آ کے کم سے کم پڑھایا کرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے گھر سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر فلانی مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب میرے پہچانت والے ہیں، آپ کم سے کم ایک رکشے کا انتظام کر دو، بچے کو ٹائم پہ لے جائے لائے، بچہ کم سے کم وہاں پر جائے گا، پڑھے گا تو دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں بولا یار میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، اچانک تم کو مکتب کا دھیان کیوں آیا؟ اتنے دنوں سے آج تک تم نے مکتب کے بارے میں کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ بولے مولانا ہمارے بچے کو کل اسکول میں چھٹی ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابا ہم کو پرسوں کے دن اسکول میں چھٹی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹے کیوں، کس خوشی میں چھٹی ہے؟ بولے وہ مسلمانوں کا کوئی تو بھی فیسٹیول ہے اس کے سلسلے میں چھٹی ہے۔ یعنی وہ بچے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم بھی خود مسلمان ہیں، بولے مسلمانوں کا کوئی فیسٹیول ہے اس کے لیے بولے ہمارے اسکول میں اعلان ہوا کہ پرسوں کے دن چھٹی ہے۔ تو بولے یہ بچہ انگریزی اسکول میں انگریزی ماحول میں رہنے کے بعد اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں، ہم خود مسلمان ہیں جن کے فیسٹیول کے لیے چھٹی دی جا رہی ہے۔ تو میرے کو ایک دم سے جھٹکا لگا کہ کہیں یہ بچہ آج بچپن میں چھوٹا ہے، ابھی سے اس کو اگر دین کی معلومات نہیں ملیں گی تو پتہ نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا بھی یا نہیں رہے گا بول کے۔ تو اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ 7 برس کا ہونے کے بعد بچے کو سختی کے ساتھ میں اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہونے کے بعد اس کو سختی کے ساتھ میں نماز کے لیے بھیجو۔ اور پھر کہا جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، اب اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اس کے تمام شرعی احکام کی ہم پابندی کرے، دیکھے کہ وہ بچہ شریعت کے احکام پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، روزے پابندی سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ اب 15 برس کا ہو گیا، اسلام کی نظر میں 15 برس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر شریعت نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے اس بچے کا نکاح کر کے دے دیں، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری بیان کی۔